پرفارمنائٹس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید ثاقب سلیم. ڈاکٹر ثاقب ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن ایف سی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور اسٹوڈنٹس کی ہر دل عزیز شخصیت ہونے کی وجہ سے انہیں حال ہی میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس پہ ایک ایوارڈ بھی ملا ہے کالج کی طرف سے. تو جی ڈاکٹر ثاقب. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار ہیونگ می, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. ثاقب, آپ ایف سی کالج میں ایک ہر دل عزیز ٹیچر بھی ہیں اور پھر آپ نے یہاں سے تعلیم بھی حاصل کی. ہم آپ کو بہت ساری ایکٹیویٹیز میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ایک ٹیچر کے طور پر بھی, پھر آپ ریسرچر بھی ہیں, آپ گرافک ڈیزائنر بھی ہیں اور فلم میکر بھی ہیں. تو ان سارے جو رولز ہیں ان کو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اف آئی ہیو ٹو پک اینڈ چوز امانگ دیز رولس, کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کئی بار کچھ کانفلکٹس آ جاتے ہیں ٹائمنگس کو لے کے. آئی ریئلی لو ٹیچنگ, مجھے پڑھانا بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا امپاورنگ لگتا ہے. تو آئی تھنک وہ میری سب سے پہلی چوائس رہتی ہے ہمیشہ. اور باقی جو رولز ہیں وہ کیونکہ اس سے ایسوسیٹیڈ ہیں. ایز اے فیکلٹی ممبر آلسو آپ ریسرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ریسرچ آپ کے پڑھائی میں بھی کام آتی ہے, پڑھانے میں اسٹوڈنٹس کو کام آتی ہے. کچھ کورسز بھی لکیلی مجھے اس قسم کے ملتے ہیں جن میں پریکٹیکل کام کافی زیادہ ہوتا ہے. تو وہ چیز اس وجہ سے وہ سب اچھے سے بیلنس ہو پاتا ہے. تھوڑا سا پرسنل لائف کا مجھے لگتا ہے کہ پرسنل پروفیشنل بیلنس تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اتنے سارے رولس کے ساتھ, لیکن آئی انجوائے بینگ بیزی. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری ڈیڈ لائنس کو میٹ کرنا اور چیزوں کو ٹائملی کرنے کی کوشش کرنا. اور کافی سارا جب پریشر ہو جاتا ہے تو مجھے ٹینشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, بٹ آئی انجوائے دیٹ پروسیس. کون سا آپ کا سیشن تھا, کب آپ نے ایڈمیشن لیا ایف سی کالج میں؟ 2007 سے 11 میرا بیچ تھا. بالکل ڈفرینٹ کلچر تھا وچ واز ویری ڈفرینٹ, بیکاز میں ایک اردو میڈیم سے انگلش میڈیم میں آیا تھا. ایف سی واز ویری ویلکمنگ, ہیز آلویز بن ویری ویلکمنگ. تو بڑا اچھا رہا میرے لیے ساری جرنی, سو واز ویری گڈ. اچھا, آپ نے میس کمیونیکیشن کا شعبہ سلیکٹ کیا, اس میں آج کل آپ ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں. تو شروع سے ہی جب ایڈمیشن لینا چاہ رہے تھے آپ ایف سی کالج میں, تبھی سے مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ جی میس کام ہی کرنا ہے؟ سر ہمارے ٹائم پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی جس طرح سے اب تو اسٹوڈنٹس کو کافی اویئرنیس ہے اور پتہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. دے ریئلی کلیئر اباؤٹ دیئر فیوچر پراسپیکٹس. مجھے تھا کہ میس کام کا مطلب شاید ہوگا کہ میں ایکٹر بن جاؤں گا. تو مجھے آئی ریئلی لائکڈ ایکٹنگ. تو میں نے جب پتہ کیا کہ یہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ میس کام ہے, آپ بعد میں بھی ڈیسائڈ کر سکتے ہیں, یہ بہت ساری فیلڈز ہیں. بٹ میرا انیشلی جو ہے یہ تھا کہ چلے میں پڑھتا ہوں کورسز. سو آئی ٹوک اے فیو کورسز. آئی ڈونٹ نو اف یو ریمبر, بٹ میرے فرسٹ کلاسز میں جو ٹیچرس تھے ان میں ایک آپ تھے. کچھ ٹیچرز اب یہاں پہ نہیں ہیں اس ٹائم, لیکن وہ جب فرسٹ فیو کلاسز میں نے لیں تو آئی ریئلی انجوائڈ پریکٹیکل سائڈ آف دا کورس. پھر مجھے لگا کہ یار دس از ویری نائس. تو میں اس کو سمجھتا گیا آہستہ آہستہ اور پھر انجوائے کیا. اور پھر مجھے لگا کہ آئی تھنک شاید ڈیسٹنی تھی, بٹ دس از سم تھنگ دیٹ آئی انجوائے دا موسٹ. مجھے اور کسی سبجیکٹ میں اس طریقے سے انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا, کیونکہ ایف سی الاؤ کرتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ کورسز پڑھیں. میں نے سب کورسز لیے, سب کے انٹروڈکٹری کورسز, بٹ آئی تھنک میس کمیونیکیشن واز دی اونلی کورسز میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اینڈ دین آئی ڈیسائڈیڈ کہ میس کام کے ساتھ ہی آئی شوڈ اسٹک ٹو میس کمیونیکیشن. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ میس کمیونیکیشن ایف سی کالج جو ہے وہ لبرل آرٹس ایجوکیشن آفر کرتا ہے. تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف کورسز لیتا ہے اور پھر اپنی پسند کے مطابق ایک خاص فیلڈ سلیکٹ کرتا ہے. بالکل. تو وہ آپ نے میس کمیونیکیشن کو چنا. اور ایکٹنگ کی آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسٹارٹ میں آپ نے بڑی اچھی اچھی پرفارمنسز دی تھیں. ہم نے جو کچھ ڈرامے ایف سی کالج کے اسٹیج کے لیے پروڈیوس کیے تو اس میں یو ور دا بیسٹ ایکٹر اور پرفارمر. تو وہ یاد ہیں سب کچھ؟ بالکل بالکل سر, وہ مجھے بہت, بیکاز آئی انجوائڈ ایکٹنگ شروع سے. سو مجھے آتے ہی میں نے آئی تھنک فرسٹ سیمیسٹر اسٹارٹ ہوا تو آئی اسٹارٹیڈ آڈیشننگ فار میوزک سوسائٹی اور ڈرامیٹکس. اور میرے ساتھ جو باقی فریش مین تھے انہوں نے کہا کہ ابھی پڑھو تو صحیح, تم آتے ہی شروع ہو گئے ہو یہ ساری سوسائٹیز. میں نے کہا کہ مجھے جوائن کرنا ہے, اور دس از فار دا فرسٹ ٹائم, بیکاز میں ایک گورنمنٹ اسکول کے بیک گراؤنڈ سے تھا جہاں پہ دیر ور نو سوسائٹیز. تو میرے لیے بہت ڈفرینٹ تھا اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ. پھر میں نے ایکٹنگ کی, کافی سارے مین لیڈ کریکٹرس کیے, اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا اسٹیج پہ سب اتنے ساری آڈینس کے سامنے بات کرنا, اور اس سے کافی میری پرسنالٹی میں چینجز آئے. اور شاید اس کا بہت بڑا رول ہے آج میری پرسنالٹی گرومنگ میں اور وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ ٹوڈے.
آپ کی پرسنالٹی کی کئی جو ہے نا وہ اسپیکٹس ہیں اور کئی جہتیں ہیں. تو اس میں آپ ریسرچر بھی ہیں, آپ فلم میکر بھی ہیں. تو ریسرچ کے حوالے سے بتائیے کہ کس قسم کی ریسرچ کر رہے ہیں اور کیا کچھ نئی آپ کی پبلیکیشنز آئیں گی؟ بالکل سر, ایسا ہے کہ ابھی میری جو پی ایچ ڈی تھی وہ ہے کلائمیٹ جرنلزم اینڈ کلائمیٹ کمیونیکیشن کے اندر. سو میرا ایریا جو ہے وہ کلائمیٹ جرنلزم ہے, اسی کے حوالے سے زیادہ تر ریسرچرز میں انوالو رہا ہوں, انٹرنیشنل کولیبریشنس کے ساتھ بھی. اور ابھی میڈیا کلائمیٹ نیٹ ورک ایک ناروے کا گلوبل نیٹ ورک ہے ریسرچرز کا, جس میں آئی ایم ریپرزینٹنگ پاکستان. سو ان کے ساتھ مل کر بھی کافی ایسے پروجیکٹس ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ COP27 میں جو اسکاٹ لینڈ میں ہوا تھا, آئی تھنک اٹ واز COP26, تو وہاں پر شو کیس بھی کیا گیا تھا ہمارا وہ پروجیکٹ, ریسرچ پروجیکٹ. آئی ایکسپلور ادر ایریاز بٹ آئی تھنک میرا جو فورٹے ہے آئی تھنک دیٹس کلائمیٹ جرنلزم. ایجپٹ میں بھی تو آپ کا ایک کوئی پریزنٹیشن تھی؟ جی سر بالکل, ایجپٹ میں بھی اسی نیٹ ورک کے تھرو میں نے کچھ ٹریننگز اسٹارٹ کی ہیں. ایک سیریز آف ورک شاپ اسٹارٹ کی تھیں لاہور میں پاکستان میں, جن کی 2 ورک شاپس ہو چکی ہیں, جس میں ہم کلائمیٹ جرنلزم ایجوکیشن کے اوپر ٹریننگس کروا رہے ہیں اور ریسرچرس کو پریپیئر کر رہے ہیں, جو ینگ ریسرچرز ہیں, ینگ جرنلسٹس ہیں اور ینگ فیکلٹی ممبرس. اسی سلسلے میں مجھے ایجپٹ بھی بھیجا گیا تھا آسلو میٹ کی طرف سے ہی, بیکاز آئی ٹوک این ایکسچینج پروگرام ایٹ آسلو میٹ, وہ بھی گلوبل وارمنگ اور جرنلزم پہ تھا, تو ان کی طرف سے بھیجا گیا تھا. ایجپٹ میں بھی ایک کانفرنس بھی تھی جس میں آئی واز دیئر ایز اے کی نوٹ اسپیکر, اینڈ آلسو ایک ٹریننگ بھی وہاں پہ کروانی تھی ایجپٹ کے جو پروفیسرز ہیں ان کے لیے ان دا سیم ایریا آف کلائمیٹ جرنلزم. تو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ان سب کا. میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی حال ہی میں FCC کالج اور ICA کا ایک MOU سائن ہوا ہے, اور اس کے تحت آپ کو پتہ ہی ہے کہ ICA کی کانفرنس آ رہی ہے دسمبر میں, 5 اور 6 دسمبر کو, اور آپ تو ایک جو ہے ڈویژن کے چیئر بھی ہیں. بالکل سر, ایسے ہی ہے وہ. دیٹ از آلسو اباؤٹ انوائرمنٹل کمیونیکیشن. آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ بیکاز ICA از اے بگ پلیٹ فارم اینڈ دس از لائک وی آر سو فارچونیٹ کہ وہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, پہلی بار ہونے جا رہا ہے, اور وہ بھی ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹ میں. سو آئی تھنک دس از امیزنگ اینڈ آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ. اچھا ثاقب, تھوڑا سا بتائیں کہ آپ ڈاکومنٹریز بھی پروڈیوس کرتے ہیں, آپ نے کچھ شارٹ فلمز بھی بنائی ہیں, تو وہ کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے, اور وہ کون سی ویڈیوز ہیں جو آپ نے پروڈیوس کی؟ سر میری جو ڈاکیومنٹریز اور شارٹ فلمس جتنی بھی رہی ہیں وہ ان میں زیادہ جو ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں نے کام کیا ہے ان کی ڈاکیومنٹریز کے لیے. ابھی فلڈ وکٹمس کے لیے کچھ ڈاکیومنٹریز ابھی ریسنٹلی پروڈیوس کیے ہیں, کچھ جو ہیں وہ کووڈ کے دوران پروڈیوس کی تھیں. MHM کے اوپر کام ہے, واش ایک پروجیکٹ ہے واٹر اینڈ سینیٹیشن ہائیجین, اس کے اوپر. سو اس قسم کے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر مجھے آئی ریئلی انجوائے ورکنگ آن دوز اسٹوریز, بیکاز فیلڈ ورک کا موقع ملتا ہے, اور لوگوں سے جا کے ان سے کمیونٹی لیول پہ ان سے بات کرنا, ان کے مسئلے سننا, اور ان کی اسٹوریز کو شیپ کر کے بگر آڈینس کے سامنے لے کے آنا از سم تھنگ دیٹ آئی انجوائے. سو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس لگتا ہے, ویری آئی تھنک فلفلنگ ایز اے فلم میکر آلسو. ثاقب, آپ جو ہیں وہ ایک استاد بھی ہیں, اور یہاں پر مجھے معلوم ہے کہ یہ بھی ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کے مختلف پروجیکٹس سپروائز کرتے ہیں. تو ایز اے فلم میکر اور ڈاکومنٹری میکر آپ کیسے دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹس کو, وہ ان میں کتنی پوٹینشیل ہے, وہ کیسا کام کر رہے ہیں؟ سر ہمارا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آئی تھنک کافی امپروو کر گئے ہیں پہلے سے. اب کیونکہ ٹیکنالوجی کافی امپروو ہو گئی ہے, تھنگز آر الاٹ ایزیئر فار دیم. جیسے اسکرین پلے لکھنا یا اسٹوری رائٹنگ, اب تو AI سے کافی ساری بیسک پیپر ورک کی ہیلپ مل جاتی ہے. بٹ ایک چیز جو لیک کرتی ہے وہ مجھے لگتا ہے, جو کہ وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ میرا بھی اتنا اسٹرانگ اس پہ بلیو نہیں تھا, پری پروڈکشن پہ. سو مجھے ہوتا تھا کہ بس ٹھیک ہے ہمارے ذہن میں سب کچھ ہے, ویل جسٹ گو اینڈ شوٹ. آپ ایڈٹ پہ بیٹھ کے بہت ساری چیزیں چینج کرتے ہو, بٹ آئی تھنک ایک رف پلان ہونا بہت ضروری ہے. تو میں جب اسٹوڈنٹس کا کام دیکھتا ہوں مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں, اس میں نا پیپر ورک لیک کر رہا ہے, انہوں نے پری پروڈکشن نہیں کی, کیمراز لے کے, اور ٹاپک پتہ تھا وہ کس کا انٹرویو کر رہے ہیں, بس گئے اور جا کے شوٹ کر کے لے آئے. باقی چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, اور ابھی تو ود دا کائنڈ آف فیسلٹیز جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں یہاں پہ, اسٹوڈیوز ہیں ماشاء اللہ سے ہماری یونیورسٹی میں, ہم اسٹوڈنٹس کو اکوپمنٹ دیتے ہیں اتنا ورلڈ کلاس, اور ان سب فیسلٹیز کے ساتھ تو اب چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں پہلے سے.
اور اکوپمنٹ اویلیبل ہے, ساؤنڈ اویلیبل ہے, وہ یہاں پہ اپنے ریکارڈنگس کر سکتے ہیں. تو آپ یہاں کے میڈیا سینٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہاں میڈیا سینٹر میں کون کون سی فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ سو میڈیا سینٹر میں ٹیلی ویژن اسٹوڈیوز ہیں, یہاں پر ہمارے پاس 2 سیٹ اپس ہیں جس میں آپ ٹاک شو کی سیٹنگ بھی ہے, مارننگ شو کی سیٹنگ بھی, آپ اپنے حساب سے سیٹ ارینج کر سکتے ہیں, پراپس لے کے آ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, اور اسٹوڈنٹس ریگولرلی ریکارڈنگس بھی کرتے ہیں ہر کورس میں. دے آر ڈوئنگ ڈفرنٹ پروجیکٹس اینڈ دے آر پروڈیوسنگ ڈفرنٹ ویڈیوز. اس کے علاوہ ریڈیو اسٹوڈیوز ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس آفر اسٹوڈیو ہے جہاں پہ ٹیلی پرومپٹر انسٹالڈ ہے اور جہاں سے بچے نیوز ریڈنگ کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اور ایسے کورسز ہیں جن کے اندر اسپیسیفکلی وہ آتے ہیں اور نیوز رپورٹنگ کی پریکٹس کرتے ہیں, نیوز ریڈنگ کی پریکٹس کرتے ہیں, انہیں بڑا پریپیئر کر کے ہم لوگ بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ اس میڈیا سینٹر میں ہمارے پاس لیب ہے جس کے اندر مور دین 30 کمپیوٹرز ہیں, سسٹمز ہیں, ورک اسٹیشنز ہیں جس کے اوپر ایڈیٹنگ سوٹس انسٹالڈ ہیں اور تمام قسم کی ایڈیٹنگ فیسلٹیز اویلیبل ہیں, اسٹاف اویلیبل ہے جو ہیلپ کرتا ہے. اینڈ دین میڈیا سینٹر کے اندر وی ہیو اے کانفرنس روم آلسو جہاں پر انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز ریگولرلی کی جاتی ہیں جس میں اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. انٹر یونیورسٹی کولیبوریشنز بھی کی جاتی ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے فیکلٹی ممبرز آتے ہیں. سو آئی تھنک دس از اے ویری گڈ پلیس اور اے ہب فار ریسرچ اینڈ فار پروڈکشن. جی ثاقب, آپ 2011 میں گریجویٹ ہوئے اور آج کل کے دور میں اور اس وقت کے زمانے میں تو خاصا فرق ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس بھی تبدیل ہو گئے ہیں, ان کا مزاج بھی تبدیل ہو گیا ہے. تو ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑا سا ذرا جلد بازی کی طرف جاتے ہیں اور جلدی جلدی کام کر کے پروجیکٹ پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اپنے پروجیکٹس بہتر طور پر اور صحیح انداز سے پروڈیوس کر سکیں؟ جلدی والی جو بات ہے وہ واقعی ہے. تو اسٹوڈنٹس آر ناٹ prepared اور ہوم ورک ڈریون نہیں ہے. I would like to tell this to every student who's about to graduate, who's just started studying mass communication or in any field in the university. So I think بچوں کا attitude is very different اب. انہیں ہوتا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے, بس ایک کلک کریں گے تو we have all the information. بٹ آپ کو پھر بھی mentally I think prepared اور اپنا ہوم ورک کر کے ہر جگہ پہ جانا چاہیے. اس سے آپ کی ہر آؤٹ کم جو ہے, چاہے وہ انٹرویو کی شکل میں ہے یا پروجیکٹ کی شکل میں, وہ بہت امپرووڈ ہوگی اور اس کا ہوم ورک کا امپیکٹ آپ کے کام پہ دکھے گا. So that's what I believe. بہت شکریہ ثاقب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, آئندہ اگلے پروگرام میں ایک اور فارم نائٹ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.